اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں سید وزارت مہدی وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جیسے میں نے کہا تھا عظمت سعید شیخ صاحب سے متعلق بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا جن کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ یعنی سربراہی میں ایک سربراہ بنا دیا گیا ہے کمیشن کا جو پروب کرے گا یہ براڈ شیٹ کے سلسلے میں جو فیصلہ عدالت سے آیا ہے، جو اثاثے ملے ہیں، جو یہاں پر لوگ تھے۔ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ 2000 میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں یعنی کہ یہ براڈ شیٹ سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ بیرون ملک اثاثے جو پاکستان سے لوگ لے کے گئے ہیں، اس میں چاہے سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، جو بھی ہوں، یعنی کہ غیر ملکی وہ غیر قانونی طور سے جو لے کر گئے ہیں، ان کا پتہ لگایا جائے گا، اور اس کے عوض ان کو جو وہ اثاثے ڈھونڈ کر دیں گے، یعنی یہ مسئلہ ہے، ڈھونڈ کر دیں گے، اس میں سے 20% ان کو دیا جائے گا اور 80% جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ملے گا۔ یہ معاہدہ یعنی کہ تھا جو کہ 2003 میں منسوخ ہو گیا، اور 2003 کے منسوخ ہونے کے بعد پھر NRO بھی ہو گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ باہر چلے گئے۔ اور دیکھیں آپ کہ کس طرح سے جال اور وہ تمام چیزیں چلتی ہیں۔ تو جب واپسی اس میں ہوتا کیا رہا ہے یہاں کہ انہوں نے کوئی 7 کچھ ملین دیے تھے نیب کو، جب یہ شہباز شریف نے 7.3 آئی تھنک سو، یعنی آپس میں جو بھی ڈیل ویل ہوئی ہوگی یا نیب کو، یعنی کہ اتنے دیے گئے تھے۔ لیکن ظلم یہ دیکھیں کہ آنے کے بعد، جلا وطنی سے آنے کے بعد، یہ رقم بھی ان کو عدالتی حکم سے واپس مل گئی۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے یہاں کیا؟ تو بہرحال یہ اب یہ سربراہ ہیں عظمت سعید صاحب، کمیشن ایک بنا دیا گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، جو کہ کمیٹی کے پاس کسی بھی فرد یا شخص یا تنظیم سے پوچھ گچھ وہ کر سکتی ہے، اور کمیٹی کے قیام کا مقصد حقائق تک پہنچنا، احتسابی عمل کو مکمل کرنا اور آئندہ کے لیے قانونی چارہ جوئی اور ثالثی مقرر کرنے کا لائحہ عمل ہے۔ اب جیسے ہی یہ سپریم کورٹ کے بڑے آنریبل، آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ اور یعنی کہ جج رہے ہیں، پاناما میں بھی یہ تھے جو 5 جج یعنی کہ جنہوں نے پاناما کیس کا فیصلہ آیا تھا، تو عظمت سعید صاحب اس کے اندر بھی موجود تھے۔ اس وقت جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، مخالفت ہو رہی ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہٹ جائیں۔ اب ان کی باتیں اور ان کا وہ دیکھیے آپ کہ کل یہ کیا کہتے ہیں، آج ان کو کہتے ہوئے کچھ میں کیا کہوں بھائی۔ کل مریم نواز صاحب نے جب 19 جولائی 2017 کو فیصلہ آ گیا، جس میں سے 5 ججز تھے، جن میں 2 ججز جو ہیں انہوں نے فیصلہ، 2 ججز کا الگ اوپینین تھی اور 3 ججز کی الگ اوپینین تھی۔ تو 20 اپریل تک یہ نواز شریف کے بڑے فیورٹ تھے، اس لیے کہ انہی جسٹس صاحب نے حامد خان جو وکیل تھے PTI کی طرف سے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، اور یہ وہ جج ہے جو گھر سے پڑھ کر آتے تھے کیس کو، اور آنے کے بعد بغیر کوئی یعنی کہ عدالت کا ٹائم ضائع کیے ہوئے یہ آ کر خود بتاتے کہ فلانے کیس پہ فلانا صفحے نمبر کے اوپر تحریر پڑھیں، یعنی وکیل سے،
اور آپ پروسیڈنگ شروع کریں. تو اتنے یعنی کہ ایک تو ایماندار، دوسرا یہ کہ نہ جھکنے والے نہ بکنے والے، اور ایمانداری کے ساتھ تمام کام کیا کرتے تھے، اور جس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ پہلے سے کیس کی تیاری کر کے آتے تھے. تو حامد خان جو وکیل تھے انہیں بڑا ٹف ٹائم دیا تھا اس میں، اسی کیس میں، پاناما کیس میں. اور آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ حامد خان صاحب کو کہ آپ جو ثبوت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں ان ثبوتوں میں تو پکوڑے بھی نہیں بکا کرتے. تو ایسی چیزیں یہ یہاں سے اٹھا کر ان ریمارکس کو، اور وہ کہ دیکھیں جی جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہو گیا اور ہمارے حق میں آ گیا، اور جج صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ثبوت دیے ہیں ان میں تو پکوڑے بھی نہیں بکتے. تو جو چیز فیور میں جاتی ہے یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. جیسے اب براڈ شیٹ میں بھی انہوں نے پہلے تمام حق و صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور ہم سرخرو ہو گئے، نواز شریف بھی، اور فتح ہماری ہوئی، اور اب وہ فتح ساری جو ہے شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور مزید اس پہ کھوج کی جائے گی سربراہی اس کے اندر، کمیشن کے اندر. اور عظمت سعید صاحب کا جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس پائے کے جج ہیں. اب وہ کیونکہ پاناما کیس ان کی نظر سے گزرا ہے، وہ بھی جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. والیوم 10 جس کو نہیں کھولا گیا تھا اس سے متعلق بھی ان کو تمام چیزیں معلوم ہیں. اور تو اس لیے ان کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ عظمت سعید صاحب کو جو ہے کیوں مقرر کیا گیا ہے، یعنی انہیں اپنے من پسند ہر جگہ چاہیے آدمی. تو اس کے اوپر بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں نواز شریف کی نااہلی کے بعد، اب یہ جتنے وہ ہیں، یعنی یہ پاناما کیس کا فیصلہ آنے اور نااہلی ہونے کے بعد بھی یہ تمام اخراجات ان کے شاہد خاقان عباسی کے دور میں نواز شریف صاحب کی فیملیز اور ان کے تمام جو ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو، جاتی عمرہ کے سارے اخراجات یعنی کہ ان کے دور میں بھی وہ ہوتے رہے ہیں، اور وہیں سے خرچ ہوتا رہا، وہیں سیکیورٹی کے بھی، کھانے کے بھی، دیگر تمام وہ چیزیں. تو اتنے تو یہ وہ ہیں مخلص ملک اور قوم کے کہ جب نااہل ہو گئے تو بھائی اس کے بعد تو اب وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے جج اور ISI کو دھمکیاں دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جج اور ISI براڈ شیٹ کیس میں ملوث ہیں. سیاستدانوں نے بھی الزامات کی بارش کر دی اور دھمکی دی ہے محترم جناب عظمت سعید شیخ صاحب کو کہ اگر کمیشن کی صدارت قبول کی تو آپ کا انجام بھی نیب چیئرمین یعنی جسٹس جاوید اقبال جیسا ہوگا، اس لیے سربراہی قبول نہ کریں. اب یہ دھمکیاں آپ دیکھیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ لینگویج کیا استعمال کر رہے ہیں، کن کن کو یعنی کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیا کوئی روکنے والا ٹوکنے والا کہیں تو ان چیزوں کو روکا جائے، ورنہ تو یہ چلتا رہے گا ساری زندگی، یہی وہ پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو، مس گائیڈ لوگوں کو کرتے رہیں گے. بھائی اگر کوئی غلط وہ کر رہا ہے، غلط الزام لگا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی سزا ہونی چاہیے، کہ اس پہ قانون بننا چاہیے تاکہ ایک صحیح چیزیں آدمیوں کو وہ ہوں. ہاں الزام اگر کوئی لگا رہا ہے اور وہ صحیح ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے. یہ کیا اٹھا کے اداروں کو آگے جا کے پھر انہوں نے اہم ادارے یہ کہا، آپ سمجھ سکتے ہیں کدھر اشارہ کر رہے ہو، کہ اداروں اور سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں اور ملک کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کمیشن سے امید عوام کو اور آدمیوں کو ہے، اور آدمی اور عوام تو پاکستان کی چاہتی ہے کہ بھئی یہ جو بھی اثاثوں کے متعلق، لوٹ مار سے متعلق
خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ موجود ہیں، اور اس کے اثاثوں کی ماسوی نے بھی یعنی کہ تحقیق کی ہے، بلکہ ایک اور 1,60 بلین ڈالر کا بھی کبھی مساوی نے یعنی کہ وہ دیا ہے، کہ اس کا بھی ہم نے پتہ لگا لیا ہے۔ اور وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ پیسے جو دیے گئے ہیں اس وقت یہ میں واپس کر دوں گا، کیونکہ اسے سامنے بہت بڑی رقم نظر آ رہی ہے کہ جو وہ ریکوری کر کے دیں گے، اور ان کے پاس اس چیز کی وہ ہوں گی تو وہ دینے کو تیار ہے۔ تو اتنے اثاثے ہیں ان کے، اس لیے پریشانی ہے۔ اور کبھی مساوی نے یہ بھی یعنی کہ کہا، لیگل اکاؤنٹ سے متعلق ہم نے یعنی کہ ان کو 2003 اور 5 میں اور 2005 اور 7 میں نیب کو بتایا، تو پتہ چلا وہاں بندے کو پتہ چل جاتا تھا اور اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے تھے۔ تو یہ تمام چیزوں کا کھوج لگانے کے لیے کہ یہ کون کرتا رہا، یا نیب میں بھی اس وقت کے لوگ اگر ملے ہوئے تھے اور انہوں نے یعنی کہ یہ چیزیں انکشاف ان کا کیا، اور لوگوں یعنی کہ پیسے وہاں نکلتے رہے، جیسے کبھی مساوی کا یعنی کہ کہنا ہے، تو بہت ضروری ہے، اور لوگوں کی تمنا ہے کہ بھئی ان چیزوں کو سمیٹا جائے اور ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور جو بھی لوٹ مار کی گئی ہے، اس لوٹ مار کو یہ نہیں کہ بس باتیں ہو کر اور ظاہر ہونے کے بعد، نہیں، ان کے اوپر وہ پیسے پاکستان کی عوام کے ہیں، پاکستان کی عوام کو ملنے چاہیے۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے بھی اس کے اوپر جب ایکشن ہوگا تو لوگ ڈریں گے، خوف ہوگی، اور آئندہ کے لیے ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور پریزنٹ گورنمنٹ سے، اور خصوصاً آنریبل عظمت سعید شیخ صاحب سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس میں، کیونکہ تجربہ کار ہیں، اور آپ یعنی کہ ڈپٹی پراسیکیوٹر بھی نیب کے رہ چکے ہیں، والیوم 10 بھی آپ کے سامنے ہے، اور پاناما کا بھی تمام کیس آپ کے سامنے ہے۔ تو تمام چیزیں اسی لیے ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں، تو دبنگ ہیں یہ، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یعنی کہ یہ کمیشن، اور ان کو اس کے اندر اچھا ہے کہ سینئر وکیل بھی یعنی کہ ایک ہوگا، تاکہ معاہدہ وغیرہ جو کیا جائے تو وہ بڑا دیکھ بھال کے کیا جائے اور اس کے اندر کوئی لکونا نہ ہو۔ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کو جو ہے اس کے اندر وکیل کے طور پر یعنی کہ لے لیا گیا ہے کمیشن میں، یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ اور عظمت سعید صاحب، ان کے بھی یعنی کہ وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے اور انصاف کے اوپر یعنی کہ وہ کرتے ہیں فیصلے، اور انہی کا مقولہ ہے کہ انصاف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کمیشن عوام کی امنگوں پر، عوام کی خواہشوں پر پورا اترے گا، اور عوام کے پیسے جو لوٹے ہوئے ہیں ان لٹیروں سے واپس جلد سے جلد یعنی کہ اس کے لیے حکومت کاوشیں کرے گی، اور کمیشن جو ہے یہ تمام چیزوں کو انفولڈ کرے گا، اور عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس یعنی کہ عوام کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اس وقت ان لوٹے ہوئے ایگریمنٹ 20-20 سال کے، آپ گیس کے لے لیں، بجلی کے لے لیں، اور کہیں یعنی کہ وہ لے لیں، جو جو ایگریمنٹ کیے گئے ہیں ان میں کمیشن ہولڈ کرے گا، اور عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس یعنی کہ عوام کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اس وقت ان لوٹے ہوئے ایگریمنٹ 20-20 سال کے، آپ گیس کے لے لیں، بجلی کے لے لیں، اور کہیں یعنی کہ وہ لے لیں، جو جو ایگریمنٹ کیے گئے ہیں ان میں کمیشنیں کھا کر، تو عوام اس وقت جو سختیاں برداشت کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ اثاثے یا ان کا لوٹا ہوا مال اگر واپس آئے گا، اس امید پر کر رہی ہے تو ہمیں کوئی سکھ کا سانس ملے گا۔ تو اس لیے امید ہے کہ یعنی کہ تمام چیزیں انفولڈ ہو کر اور قومی خزانے میں پیسہ آئے،